السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فائنل میسیج۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے دماغ دیا ہے، اور یہ دماغ اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو کئی ہزاروں سال لگ جائیں گے اور شاید پھر بھی ہم اسے صحیح سے نہ سمجھ پائیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تقریباً اپنے دماغ کا 10% ہی استعمال کرتا ہے، جبکہ کچھ کے مطابق اس کا ریشو 1% ہے۔ کچھ سائنسدان اس بات پر بھی ضد کرتے ہیں کہ یہ 100% ہے، لیکن اس کی ایکوریسی ویلیو کسی کے پاس بھی نہیں۔ کوئی شخص گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے دماغ کا کتنا % استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ البرٹ آئن اسٹائن، جس کو اب تک کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، وہ کائنات کے ایسے رازوں کو جاننے کے قابل ہوا تھا کہ اس نے پوری فزکس اور سائنس کی ہسٹری بدل کر رکھ دی۔ اس کا دماغ عام انسانوں کے نسبت زیادہ کام کرتا تھا۔ آئنسٹائن کا IQ لیول بھی زیادہ تھا، جو کہ ایک ماننے والی بات ہے۔ لیکن اگر کیا ہوگا ہمارا دماغ 10% سے ہٹ کر 100% کام کرنے لگے تو ہم کس طرح کی طاقتیں حاصل کر لیں گے؟ انسانی جسم کس طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا اور ہماری زندگی کے اندر کیا کیا بدلاؤ آئیں گے؟ دوستو، اس ٹاپک کے اندر ایک فلم بھی بنی ہے جس کا نام لوسی تھا۔ یہ ایک سائنس فکشن مووی تھی جس کو 2014 میں ریلیز کیا گیا، اور اس کے اندر اس کانسیپٹ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے پورے دماغ پر قابو پا لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہی ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فلم کی کہانی لوسی نامی ایک لڑکی پر بنی ہے۔ 1974 میں ایٹروپیا کے اندر ایک ڈھانچہ ملا جو کہ بدوگا جیسا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 3.2 ملین سال پرانی ایک بندریا کی ممی ہے، جس کو انہوں نے لوسی کا نام دیا تھا۔ اسی پر اس مووی کا نام لوسی رکھا گیا۔ سب سے پہلے اس کی کہانی پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے تائیوان میں پڑھنے والی ایک لڑکی سے، جس کا تعلق USA سے ہوتا ہے۔ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تائیوان میں رہ رہی ہوتی ہے۔ اس کا بوائے فرینڈ کا ڈرگ ڈیلر سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ لوسی کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم ان ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کام کرو گی تو یہ تمہیں چھوٹے سے کام کا $1000 دیں گے۔ پہلے تو وہ منع کرتی ہے، لیکن وہ اپنے بوائے فرینڈ کی ضد پر مان جاتی ہے۔ اس کا بوائے فرینڈ اس کو ڈرگ ڈیلر کے پاس لے جاتا ہے۔ ڈرگ ڈیلر کے پاس CPHR نامی ایک ڈرگ ہوتی ہے۔ لوسی جیسے ہی اس ہوٹل کے اندر جاتی ہے تو ڈرگ مافیا کا لیڈر لوسی کے بوائے فرینڈ کو مار دیتا ہے، اور لوسی کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اسے پکڑ کر زبردستی اسمگلنگ کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں تمہارے پیٹ کے اندر یہ پیکٹ رکھے جائیں گے اور تم ہمارے کہنے پر اس کو دوسرے ملک میں پہنچا دینا، ورنہ تمہیں بھی مار دیا جائے گا۔ لوسی کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس کا آپریشن کر کے اس کے پیٹ کے اندر وہ پیکٹس رکھ دیے جاتے ہیں جو کہ CPHR نامی ڈرگ ہے۔ لیکن اسی دوران وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ اس کی اچانک لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکا غصے میں آ کر اس کے پیٹ پر ٹانگ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیکٹ پھٹ جاتا ہے۔ پیکٹ پھٹنے کے بعد، یعنی اس ڈرگ کے استعمال کرنے کے بعد، وہ ایسی طاقت حاصل کر لیتی ہے کہ اس کا دماغ عام انسان سے ہٹ کر کئی گنا زیادہ تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وقفے سے کام کرنا شروع کرتا ہے، یعنی پہلے 10%، پھر 20%، پھر بڑھتے بڑھتے یوں اوپر جاتا ہے۔ دوستو، اب یہ جان لیتے ہیں کہ CPH4 ہوتا کیا ہے۔ یہ دراصل ایک حقیقی مادہ ہے جو کہ ریئل لائف میں موجود ہے۔ اس کو انسانی نیورون یعنی نروس سسٹم کی گروتھ کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ دماغ کے اندر 1000 سے زیادہ گروتھ ہارمون موجود ہیں، تو ان کے اندر ایک CPH4 بھی یعنی ہزاروں میں سے ایک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل کام نہیں کرتا۔ CPH4 قدرتی طور پر حاملہ عورتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب 6 ہفتوں کی پریگننسی ہوتی ہے تو بہت کم مقدار کے اندر یہ عورتیں اپنے جسم کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ لوسی کا دماغ اس ڈرگ کی وجہ سے ریلیشن کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی اس کے نیورون بہت جلدی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اس کا نروس سسٹم اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ وہ ایسی پاور حاصل کر لیتی ہے جو اس مادی دنیا کی لمیٹیشن یا ڈائمنشن کے اندر کام نہیں کرتا۔ یعنی اس کی سوچ اس 3D دنیا کے اندر اس کی لمٹس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ طاقت صرف انبیاء کرام کو ملتی ہے، جو اس لمٹ سے آزاد ہوتے ہیں اور وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو عام انسان بالکل بھی نہیں کر سکتے۔
ان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور کائنات کے نظام کو چھوڑ کر سسٹم کو توڑ کر کام کر سکتے ہیں۔ اس مووی کے مطابق اس دنیا کے اندر جو چیز ہمیں باندھے ہوئے ہے، یعنی جس چیز کی وجہ سے ہم ایک لمٹ کے اندر رہ رہے ہیں، وہ ہماری ڈائمنشن ہے۔ لیکن ایک ڈائمنشن ٹائم ہے، اور ٹائم 4 ڈائمنشنز ہوتا ہے جو کہ ہمیں باندھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری عمر بڑھتی، اسی کی وجہ سے ہماری تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹائم ایسی ڈائمنشن ہے جو ہمیں قید کیے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں بچے سے جوان کرتی ہے اور جوان سے بوڑھا بناتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بوڑھے سے جوان ہو گیا اور جوان سے پھر وہ بچہ بن گیا ہو۔ ٹائم ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں سفر کرتا ہے، یعنی وہ بچے سے وہ جوان بنے گا، جوان سے بوڑھا، اور پھر وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ہم ٹائم کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک گاڑی ہے جو کہ نارمل اسپیڈ سے چل رہی ہے، لیکن اچانک اس گاڑی کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا جائے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے، تو اس ٹائم کیا ہوا ہوگا؟ دراصل یہ گاڑی اتنی تیزی سے سفر کر رہی ہے کہ اس نے ٹائم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز سفر کر رہی ہے، اس لیے اس پر وقت کا کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارے دماغ کی بات کریں تو اس کو اس دنیا کے قانون کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دماغ کی چھپی ہوئی طاقت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس کی ایک مثال ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کو دیکھنا بھی آتا ہے۔ تھوڑے سے پانی کے اندر تو وہ بچ جائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے، لیکن جب بڑی بڑی لہریں آئیں گی تو وہ سمندر کی بڑی بڑی لہروں سے وہ خود کو کیسے بچائے گا؟ چاہے اس کو تیرنا بھی آتا ہو، لیکن وہ ڈوب جائے گا۔ اب اسی پانی کی مثال ہمارے دماغ سے لیں۔ تھوڑے سے پانی کا مطلب ہے تھوڑا سا دماغ یوز کرنا، اور زیادہ پانی کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی لہروں کا مقابلہ کرنا۔ یعنی ہمارا دماغ تھوڑا سا استعمال ہوتا رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر دماغ کی پوری طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈوب جائے گا، اور ہمارے جسم اس قابل نہیں کہ وہ ہمارے دماغ کے پورے پریشر کو برداشت کر سکے۔ یعنی ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان اس کو حاصل کر لے تو اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی انسان کا دماغ اتنا زیادہ الرٹ ہوا ہے کہ وہ اس طاقت کو حاصل کر سکے۔ اگر حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔